نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب المومن عرش اللہ تعالی صدق اللہ مولا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے بھی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دے عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قبل صدر طرح موضوع سامین آج دے درس تصوف وچ دل دے عرش الہی ہون دا ذکر کران گے۔ حدیث پاک چ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں قلب المومن عرش اللہ تعالی، مومن دا دل جڑا ہے وہ اللہ دا عرش ہے۔ اس واسطے شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے گا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتا رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں۔ دل دریا سمندر ڈونگا کون دلاں دیاں جانے ہو، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن والے فرماندے نے یار تا پہلا تیرے اندر وسدا تیرے پین کو لکھے غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ سنی رب نے بھی قرآن پاک فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہوں۔ اس واسطے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تا رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتے ہو۔ آپ فرماندے ہیں تیرا دل جڑا ہے اللہ دا عرش ہے، تو تن اللہ دا حجرہ ہے۔ حضرت دید مولا دی نعمت کرنی ہے تو ماسو اللہ تو قلب نکل گیا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو جائے۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزار سر تو پر تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن گیا۔ قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کر، جنہیں بھی شیطانی روحانی علوم آنا تو منہ موڑ لا۔ یوگا ہے، ریکی ہے، ٹیلیپیتھی ہے، پراٹیزم ہے، مسمرزم ہے، سپرچلزم ہے، سائیکیکزم ہے، پری مینشن ہے، پامسٹری ہے، علم الاداد ہے، علم الرمل ہے، علم الجفر ہے، علم النجوم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب شیطانی علوم، اور سچا علم جڑا ہے وہ اسلامی علم ہے، تصوف ہے، جڑا قرآن و سنت دی روح ہے اور خلاصہ ہے۔ اسلامی علم تصوف دی روح جڑی ہے وہ اپنی روح دے اندر قوت پرواز پیدا کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کا تصفیہ کرنا، اپنی روح کا تجلیہ کرنا اور اس قوت پرواز پیدا کرنا باطن دے اندر، اور اس ذریعے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شرف حاصل کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدن حضوری خدا جاگدی دے مولا دی نعمت حاصل کرنا۔ انسان جب اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لو ہوندا، اللہ چمبی دی بوٹی لو ہوندا، نہیں توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر لکا کرو ہوندا، اور نوری کنیکشن حاصل کرتا تو انسان دا تعلق حزب اللہ دی جماعت نہ ہو جاتا ہے۔ انسان دے دل تو پردے نکلنے شروع ہو جاتے، جویں جویں ریاض تو مجاہدات کرتا تیویں تیویں میری روح دے اندر باطن قوت پرواز پیدا ہو جاتی، روح اللہ طرف دوڑتی ہے، جی بارے قرآن پاک سے رب نے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ اور یہ ہر میں حبیب شاہ دے اندر چھپی عشق دی چنگاری جڑی ہے
ਸ਼ੋਲਾ ਜਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ایمان دی روح پھر انہوں حاصل ہوندی جی کے بارے سنے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن پاک چاہ کہ ایمان والے مومن مسلمان تو ہے ہی رب سنے جنہوں نے عشق کر دیا، پھر عشق اپنے کمال ادو پہنچتا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتباع کرتا سنے رب نے قرآن پاک سے بات دسیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ، سنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دس دیا اگر تمہیں روح ایمان حاصل ہو گئی ہے میری محبت اور ایک شدت پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے تو پھر میری اتباع کرو تاکہ مزید شدت پیدا ہو جائے۔ اور جو تم میری اتباع کرو پھر یحببکم اللہ، اللہ سونا پھر تمہارے محبت کرے گا، تمہیں اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرمائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، تمہیں ایمان حقیقی کا کمال حاصل ہوئے گا، اور تہاڈا علمی عزت دلالی عرفان جڑا ہے وہ کشفی شہودی ہو جائے گا دل دیاں اکھاں نہ، کیونکہ اس دنیا دل دیاں اکھاں نال ہی اللہ سونے کا دیدار ہوندا، آخر سارے نوں کھلیاں اکھاں نہ ہو، اس دنیا کھلیاں اکھاں نہ دیدار صرف اور صرف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونا۔ تو جب انسان مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و برات کردا اپنے پیر و مرشد زیر نگران میں، کیونکہ بغیر اللہ والیاں دے انسان کدے بھی کچہری مصطفیٰ چ حاضر شرف حاصل نہیں کر سکتا، اور بغیر کچہری مصطفیٰ چ حاضر ہویا حضوری خدا جا کے دید مولا کی نعمت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ دید مولا کی نعمت جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی مدد نال ہی حاصل ہونی ہے۔ تو جب انسان ذکر قلبی کرتا قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرتا تو اللہ سونا روح قوت پرواز پیدا کرتا، خود تو لے کے خدا تک دا روحانی سفر آسان ہو جاتا، عشق مولا اللہ کی بارگاہ تک لے جاتا۔ تائیں کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا سی کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال فرماندے وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرا دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے، تو اے اسیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاندان سے دور نہیں۔ اقبال فرما دے تیرا وجود جڑا ٹائم سپیش کس سے شکل ماضی حال و مستقبل دا کہہ دی ہے، زمان و مکان دا کہہ دی ہے، لیکن تیری روح تیرے اندر دے نوری لطائف نہ گلاں تو آزاد ہے، اتھے انہاں دا کوئی اثر ہے، اسے واسطے باطن جانے واحد ہے، انسان پلک چپن تو پہلے اپنی روح کے ذریعے جتھے مرضی آ جا سکتا، لیکن وہ واسطے انسان کو اپنی سوچاں نو مثبت کرنا پینا، نورانی روحانی توحیدی اور محمدی کرنا پینا، کیونکہ سوچ بنیاد ہے عمل دی، عمل بنیاد ہے نتیجے دی۔ انسان جس سوچ طرف سنت سکن توجہ کر لینا وہ سب کانشیس مائنڈ کے اندر اتر جاتی ہے، جس انسان دیا سوچاں کا مرکز محور اللہ کی ذات ہو جائے گا تو پھر سوچا دے اندر اتردیاں رہندیاں، نور اندر ودتا رہتا، حتیٰ کہ اندر نیگیٹو انرجیاں ساریاں جل جاندیاں، ہر لہر دے اندر چھپی عشق مولا دی چنگاری شعلہ زن ہو جاندی ہے، اس کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر دے اندر عشق مولا موجود ہے، عشق مولا دی حکومت ہے۔ اور جب انسان مصنوع ریاض کو مجاہدات کرتا دوام قلبی ذکر و حضور کرتا تو یہ اللہ رب العزت افعالی پہلے پھر صفاتی پھر ذاتی انوار و تجلیات برس دے گا، پھر اسے دل وچ ہی اللہ سونا جلوہ راہ ہوندا، اسے دل وچ ہی اللہ سونا دا دیدار نصیب ہوندا، اسے دل دے آئینے وچ دید مولا دی نعمت حاصل ہوندی ہے۔ تو سچے اللہ والے دید مولا کرتے گئے نے، کر رہے رہنے گے، تو جڑے دید مولا دا انکار کرتے ہیں قرآن پاک سنے رب نے دسیا خسارے وچ ہے، اور انہاں لوکاں نوں میں بغیر حساب تو جہنم چھڑ دینا، اس لیے کہ انہوں نے میرے دیدار کا انکار کیتا، تو دیدار مولا اس دنیا کی کرنی سنت رسول ہے۔ زیار قرآن دے اندر حضرت پیر کرم شاہ صاحب تفسیر زیار قرآن دے اندر حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جتوں تک امکان رویت کا تعلق ہے یہ کسی کا اختلاف نہیں،
سب تسلیم کر دے کہ اس دنیا بیداری دی حالت وچ اللہ سنوں دا دیدار ممکن ہے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ فرماندے میں جب تک میں اس وقت تک اللہ دی عبادت نہیں کرتا جب تک دید مولا اللہ کا دیدار نہ کر لا۔ سر اسرار دے اندر لکھیا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں اپنے رب نے دل دی آنکھاں نہ دیکھیا۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ میں سونے رب کا دیدار کیتا خواب سے، رب سونے نے پوچھا کہ تیری بارگاہ تک رسائی کی، سونے رب نے فرمایا قرآن کریم۔ حضرت سلطان العارفین بائی بستامی رحمۃ اللہ فرماندے میں سونے رب کا دیدار کیتا، سونے رب نے میری روح میں اپنی بارگاہ کا شرف بخشیا، تو میں رب سونے نے پوچھا کہ اللہ سونا تیری بارگاہ تک رسائی کا کی طریقہ؟ سونے رب نے فرمایا نفس نو چھڈ اور چلے آ، یعنی تیرے میرے درمیان ہے نفس ہمارا ہی حجاب ہے سب تو بڑا، ہو رہا دنیا اے پتھر دیوارہ حجاب نے، اپنے نفس نو مارا نو مطمئنہ بڑا، اس واسطے قرآن پاک سونے رب نے دسیا نفس مطمئنہ چلے اپنے رب کی طرف جنت کی طرف۔ یہ رب سونا نفس مطمئنہ نو دعوت دیندا، جب انسان محنت ریاضت کردا نفس نو مزکی کردا، یہ نفس امارہ دی ہر خواہش لا تلوار نہ ذبح کردا، لا الہ دی نفی الا اللہ اس بات حاصل کردا کہ نفس امارہ پھر ترقی کر کے نفس لوامہ بڑھ جاتا، مزید ترقی کر کے نفس ملہمہ بڑھ جاتا، پھر مزید ترقی کر کے مطمئنہ بڑھ جاتا، پھر رب سونا اینو دعوت دیندا اور پھر اپنے دید دی نعمتوں اینو نوازدا۔ جب تک انسان دے اندر انسان دے قلب دے اتے انوار و تجلیات دی بارش نہیں ہوندی تو کدے بھی اندر صفائی نہیں ہوندی، روز قوت پرواز پیدا نہیں ہوندی۔ شروع دے وچ انسان دے اتے قلب دے اتے انوار و تجلیات دی بارش ہوندی ہے، موٹے موٹے کنیاں دی سورج ہوندی ہے نوری، پھر جویں ترقی کردا پھر چھوٹی ہوندی دھندی صورت ہوندی ہے، پھر وہ بھی غائب ہو جاندی ہے، محسوس بھی نہیں ہوندی، پھر نظر نہیں آتی محسوس ہوتی ہے۔ بہر انسانی دل جڑا اے اللہ دا عرش ہے، قرآن پاک سونے رب نے فرمایا کہ دل جڑا ہے اللہ دا عرش ہے، اس واسطے انسان نو چاہیے اپنے دل نو صاف کرے، دل دے آئینے نو صاف کرے تاکہ اللہ سونا دا جلوہ نو نصیب ہوئے، اللہ سونا اتنے جلوہ رائی فرمائے۔ اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اسنا بڑے فقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ سانو اپنی دائمی اتدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔